کراچی کی رونقیں بحال کرنے کے لیے MQM پاکستان اور بلدیہ وسطی اسپورٹس گالا 2020-2020 15 روزہ بالآخر اختتام پذیر ہو گیا۔ افتتاحی تقریب بھی خوبصورت تھی۔ افتتاحی تقریب میں کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل، اراکین اسمبلی عباس جعفری، وسیم قریشی، محفوظ یار خان، چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی، وائس چیئرمین شاکر علی، میونسپل کمشنر فہیم خان اور اراکین کونسل، معززین شہر اور کھیلوں سے تعلق رکھنے والی اہم پاکستانی شخصیات اور اساتذہ اکرام کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کھلاڑیوں سے جہاں ملاقات کی، وہیں اسپورٹس گالا بلدیہ وسطی 2020 کے خالق اصل چہرے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی، خاتون کونسل کے رکن ہنا وحید اور شہریار کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر پارکس ندیم حنیف نے کھلاڑیوں کا تعارف کروایا۔ اس موقع پر لائی گئی مشل کو بھی اسپورٹس گالا 2020 کو روشن کرنے کے لیے MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور عامر خان نے اپنا کردار ادا کیا اور پھر اسٹیج پر پہنچ کر کچھ خیالات کا بھی اظہار کیا۔ کراچی کی لوٹتی ہوئی رونقیں مبارک ہوں، اس شہر کی رونقیں کہ جس کی رونقوں سے پورے پاکستان کی رونق آباد ہے، جس کے امن سے پورے پاکستان کا امن آباد ہے، جس کی خوشحالی سے پورے پاکستان کی خوشحالی آباد ہے۔ آج یہاں جو ماحول ہے اور ایک صحت مندانہ ماحول کی جو کوشش اور کاوش ہے کہ ایک صحت مند ماحول ایک صحت مند ذہن کی پرورش کرتا ہے۔ ریحان بھائی نے یہ پورا ایک ایونٹ کریٹ کیا ہے اور اس میں بڑی محنت کی ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مسائل بھی بہت ہیں اور ریحان بھائی جو ہے بہت محنت کرتے ہیں، ان کی ٹیم، شاکر بھائی، دیگر ہمارے چیئرمینز اور ان کے ساتھ جو فہیم صاحب اور دیگر ان کے جو افسران ہیں، سب بہت محنت کرتے ہیں۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ ریحان بھائی جتنی محنت کرتے ہیں اس سے ڈبل ہم ان کو ڈانٹتے بھی رہتے ہیں کہ اور بہتری چاہیے ہے، اور امپروومنٹ چاہیے، اور اس کے اندر ان کی کارکردگی بہتر ہونا چاہیے، اور اتنی ڈانٹ ان کو پڑتی ہے لیکن اتنا ڈسپلن کے اندر رہتے ہیں اور سر جھکا کر اپنی دانش میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر بہتری لا سکیں۔ ماضی میں MQM یا MQM کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO اپنی آرگنائزیشن کی بنیاد پر بھی بہت سارے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہروں میں بڑے بڑے اسپورٹس کے ایونٹس کا انعقاد کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی MQM کے عوامی نمائندے رہے، ماضی میں جب ناظمین ہوتے تھے اس وقت اور موجودہ وقت میں جب چیئرمین اور میئرز ہیں، اس وقت میں بھی کراچی، حیدرآباد سمیت جہاں جہاں MQM کی عوامی نمائندگی موجود ہیں، تمام جگہ ہی یہ ایکٹیویٹیز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور پھر کھیل کے میدان اور جیم خانہ وہ آباد ہونا شروع ہوئے، کھیل کود کی سرگرمیاں شروع ہو گئے۔
لیکن سب سے منفرد ریسلنگ تھی جو آپ ٹی وی پر دیکھتے تھے۔ یہ اسپورٹس گالا بلدیہ وسطی کی ایک خصوصی پیشکش تھی جہاں جنرل ریٹائر طارق سوری بھی موجود تھے۔ ارے یہ کیا، منا بھی تفریح کے موڈ میں ہے، شاباش، کیا بات ہے۔ اور رکن سندھ اسمبلی وسیم قریشی بھی پیچھے نہیں تھے، شاباش۔ جبکہ اسپورٹس گالا 2020 میں ایم کیو ایم کے رہنما سینیٹر نسرین جلیل، فیصل سبزواری، رؤف صدیقی، شیخ صلاح الدین، وسیم قریشی، عباس جعفری نے بھی کھل کر حوصلہ افزائی کی۔ جبکہ اسپورٹس گالا 2020 میں اسپیشل بچوں کی شرکت بھی قابل تعریف تھی۔ بینائی سے محروم بچوں نے خوبصورت کرکٹ میچ بھی کھیلا، یہ بھی ایک خاص تحفہ تھا۔ اور بالآخر پھر اسپورٹس گالا 2020 مکمل ہوتا ہے اور اختتامی تقریب بھی آ پہنچی، جہاں ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے ایک بار پھر بلدیہ وسطی کو عزت بخشی اور اپنے اراکین رابطہ کمیٹی رؤف صدیقی، حسیب خان، اقبال مقدم کے ساتھ ساتھ عارف خان ایڈوکیٹ، اراکین اسمبلی عباس جعفری، سابق رکن سندھ اسمبلی محفوظ یار خان کے ساتھ ساتھ معززین شہر بچہ تاجی اور انسانیت کی خدمت میں پیش کیپٹن ترانہ اور ہمارا بھائی مقدس، حیدری مارکیٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ ساتھ اساتذہ اکرام بلدیہ وسطی جہاں مکمل طور پر موجود دیکھی جا سکتی ہیں، وہیں ڈائریکٹر اسکول اسلم خان اور ڈائریکٹر پارک ندیم حنیف بھی آخری دن تک مصروف عمل رہے۔ جبکہ اختتامی تقریب سے ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خطاب کیا۔ اور اس ملک کو اپنے آباء و اجداد کی امانت سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے اور کہتی رہتی ہے کہ پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائیں گے، پاکستان سجائیں گے اور پاکستان چلائیں گے۔ موقع ملا تو چلا کے دکھایا بھی تو چلا کے دکھا بھی سکتے ہیں۔ بہرحال میں گفتگو اس حوالے سے کئی ہو چکی ہے۔ میں اس ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو یہ اسپورٹس گالا 2020 تھا اس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔
جبکہ وائس چیئرمین شاکر علی نے بھی اپنا روایتی انداز برقرار رکھتے ہوئے سب کچھ کہہ گئے۔ میں خالد مقبول بھائی کا شکریہ بالخصوص ادا کرتا ہوں کہ ان کی کاوشوں نے اس شہر کو پھر ایک مثبت راہ دی ہے، اور یہ یقین کامل رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کاوشیں ضرور رنگ لائیں گی۔ بہت شکریہ۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پارک ندیم حنیف نے اسپورٹس گالا 2020 اور بلدیہ وسطی کے حوالے سے کچھ کہا، یہ بھی سنیے۔ کہ اسپورٹس گالا کے حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ ضروری تو نہیں ہیر فقط جھنگ سے ہو، یہ ضروری تو نہیں ہیر فقط جھنگ سے ہو، یار کا شہر کراچی بھی تو ہو سکتا ہے۔ جبکہ تقریب کے اختتام پر میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی فہیم خان نے آنے والے مہمان گرامی کا شکریہ کچھ یوں ادا کیا۔ مختلف گیمز ہوتے رہے اور جس میں معزز مہمانان گرامی تشریف لاتے رہے، میں ان تمام معززان گرامی کا تہہ دل سے مشکور شکر گزار ہوں۔ اور پھر تقسیم انعامات کے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 22 مقابلے کے فاتح ٹیموں کو ٹرافی، شیلڈ، میڈل دیے گئے، جہاں خواتین کونسل کی اراکین سمیت پارلیمانی لیڈر بلدیہ وسطی صابر شیخ، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ سہیل احمد اور دیگر اراکین کونسل کے ساتھ ساتھ تابندہ لاری ڈاکٹر اسما نے بھی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ جبکہ اس موقع پر خوبصورت کمپیرنگ معمول کے مطابق رہی۔ رفعت زہرا نے خوبصورت کمپیرنگ کی، وہیں ان کی معاونت بھی فائزہ قریشی کرتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کی بھی کارکردگی قابل تعریف رہی۔ جبکہ اس موقع پر یہ معصوم فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، یقینی تو خوش ہیں، اور جبھی ان کے چہروں پر قدرتی مسکراہٹ ہے اسپورٹ گالا 2020 میں۔ سنیے۔ اور یہ ٹرافی دی جا رہی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بہترین کارکردگی کی، جو کہ اسپورٹس والا 2020 میں ریسلنگ پہ جیتی ہوں، فرسٹ پوزیشن۔ بہت اچھا رہا، کس کو خوشی نہیں ہوگی۔ اسپورٹس گالا 2020 جہاں جاری رہا، وہیں چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے عوامی خدمت کے کام بھی جاری رکھے، چاہے وہ سڑکوں کی تعمیر ہو یا سیوریج لائن ڈالنے کا کام، وہ تعطل کا شکار نہیں ہوا۔ وہیں اسپورٹس گالا 2020 میں ایک خوبصورت اسپورٹس کورٹ کا بھی تحفہ دینے کے لیے تیار رہے، اور اس کے کام کو بھی وائس چیئرمین مستفیض فاروقی کے ہمراہ معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کو بھی مکمل کیا، تاکہ اسپورٹس گالا میں بلدیہ وسطی کی ترقی کا عمل نہ روکے۔ لیکن چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے KBS کو کیا بتایا کہ یہ اسپورٹس گالا T20 کیوں کرایا اور کیا حاصل کیا۔ سنیے انہی کی زبانی۔ اسپورٹس گالا 2020 بلدیہ ضلع وسطی کے زیر انتظام 11 روزہ یہ ایکٹیویٹی، اس میں نہ صرف 1500 کے لگ بھگ کھلاڑی میل فیمیل انگیج ہوئے، بلکہ تقریباً 3000 سے 3500 کا فٹ فال بھی رہا ہمارا، مختلف گراؤنڈز اور جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز تھیں۔ ان 22 گیمز میں ایسے گیمز جو کہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، جس میں ٹگ آف وار ہو، فینسنگ ہو، تلوار بازی جس کو کہتے ہیں، مکس مارشل آرٹ، تائیکوانڈو، والی بال، آپ کا فٹ بال، کرکٹ، ڈپارٹمنٹل کرکٹ،
اور اس کی نمایاں خصوصیات میں یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہنے والے لوگوں کو ہی ہم نے انگیج کیا. اس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بہترین باکسرز سامنے آئے, جو فری ریسلنگ ہے وہ سامنے آئی, فینسنگ کے بہترین بچے ہماری نظر میں آئے کہ کیسے بہترین بچے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جس کے پوٹینشیل کو ابھارنے کی ضرورت ہے. اور مارشل آرٹس میں یا مکس مارشل آرٹس میں جن بچوں میں نے نیشنل لیول تک کھیلا ہے ان بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر بچوں کے اندر ذوق اور شوق بھی پیدا ہوا. ہمارا مقصد یہ تھا اور یہ ہے کہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں ڈالیں, صحت مند سرگرمیوں میں ڈالیں, اسپورٹس سے ریلیٹڈ سرگرمیوں میں ڈالیں, اور اس میں ہم جس حد تک کامیاب ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 1,500 کھلاڑیوں کو انگیج کیا, اور امید کر رہے ہیں کہ 1,500 ہی مزید بچوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہوئے, اور مختلف کلبز مختلف ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں اور انتہائی آپٹمسٹک ہیں. کیمپس کا انعقاد کر رہے ہیں. اس موقع پہ یہ بھی بتاتا چلوں, فینسنگ کا انٹرنیشنل کوچ پاکستان آیا ہے, اس کی سروسز ہم نے ہائر کیے ہیں بلدیہ ضلع وسطی کی جانب سے, اور میں آپ ہی کے توسط سے اس کو کل تک انشاءاللہ پبلسائز کر دوں گا. 3 روزہ فینسنگ کا کیمپ فری آف کاسٹ بلدیہ ضلع وسطی کی طرف سے ہوگا. جگہ کا ہم تعین کر دیں گے, اعلان بھی کر دیں گے. ممکنہ طور پر ایف بلاک میں لیاقت علی خان جو آڈیٹوریم ہے اس کو ہم استعمال کریں گے. حاصل یہ ہے کہ بچوں کو موبلائز کیا, صحت مند سرگرمیوں کے رجحان کو فروغ دیا, سڑکوں پر چائے خانوں پر بیٹھنے کے رجحان کو کم کرنا ہے, کسی حد تک امپیکٹ ڈالا. فیملیز جب اپنے بچوں کو لے کر آ رہی ہیں اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کروانے کے لیے, یہ کامیابی ہے کہ بچوں کے ساتھ فیملیز انگیج ہو رہی ہیں. یہ کامیابی ہے کہ بچہ جو فون کو یا ٹیب کو یا الیکٹرانک ڈیوائس کے اوپر کھیل رہا ہے, اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, وہ باہر نکل کے گراؤنڈ پہ کھیلنے کی طرف راغب ہو رہا ہے. اور تمام پیرنٹس ہی پریشان ہیں آج کل کے دور میں, مجبوری کی حالت میں بچوں کے ہاتھ میں جس طرح ٹیبلیٹس اور موبائل دے دیتے ہیں, کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل ہوگا. انشاءاللہ صحت مند معاشرہ ہی جنم دیتا ہے بہترین معاشرے کو, کامیاب معاشرے کو, اور اس کی کاوش کر رہے ہیں. موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کی, اور اوپننگ سیریمنی میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہوں, عامر بھائی ہوں, کنور نوید بھائی ہوں, مختلف ایسوسیشنز ہیں, پارٹیسپینٹس ہیں, کھلاڑی ہیں, جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, سب نے بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا. میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں, اپنی ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں, ان کو شاباش بھی دوں گا. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ڈپارٹمنٹل جو ایسوسیشنز ہیں ان کا مشکور ہوں. ہماری اراکین کونسل مخصوص نشستوں پہ جو خواتین کونسل ممبران ہیں ان کا بہت مشکور ہوں. بھرپور طریقے سے سب نے مل کر ٹیم ورک سے اس جو ہمارا آبجیکٹو تھا کہ نوجوانوں کو موبلائز کرنا, اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جس طرح ماضی میں ایک بہترین کھلاڑی ہوتے تھے, امید کرتے ہیں ہماری اس انیشیٹو سے آنے والے چند سالوں میں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہی اچھے نامور کھلاڑی پاکستان کا نام پیدا کرنے والے پیدا ہوں گے. یہ تھا کراچی کی رونق کو بحال کرنے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان اور بلدیہ وسطی کا اسپورٹس گالا 2020-2020. یقیناً اس میں چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی, خاتون کونسل کے ارکن ہنا وحید اور شہریار کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر پارک ندیم حنیف, ڈائریکٹر اسکول محمد اسلم خان کی اور اساتذہ کی کاوشوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, جس نے کراچی میں بلدیہ وسطی کو نمایاں نہیں کیا بلکہ ملک بھر میں بلدیہ وسطی اسپورٹس گالا آج گفتگو کا حصہ ہے. کیمرامین مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز.